سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی صورت میں مسلمانان برصغیر کو ایک ایسا پلیٹ فارم عطا کیا جہاں علم و عرفان، شعور و آگہی کے علاوہ طالب علموں کو تہذیب و روایات کی پاسداری بھی سکھائی جاتی ہے۔ یوں اس درسگاہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طالب علم خواہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جا بسیں، اپنی تہذیب و روایات کے امین بن جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک مثال شمالی امریکہ میں علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن نے گزشتہ 4 اشروں سے اردو مشاعرے کی صورت میں قائم کر رکھی ہے۔ امریکہ میں محبان اردو کو ان کی زبان اور تہذیب سے جوڑے رکھنے کے لیے مشاعرے کا اہتمام اتنا آسان نہیں تھا۔ 70 کی دہائی میں اس کام کا بیڑا واشنگٹن میں ڈاکٹر عبداللہ نے علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن کی صورت میں اٹھایا، جو اجتماعی آواز کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ 1968 میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا، وہاں سنی بفلو میں، اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک بفلو۔ وہاں پہ وہ زمانہ ویتنام وار چل رہی تھی اور ڈیمانسٹریشن ہو رہے تھے، اور اس ڈیمانسٹریشن میں ایک وہاں کی اسٹوڈنٹ یونین کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا ایک ڈیمانسٹریشن دیکھ رہا تھا، تو مجھے پہلی دفعہ یہ محسوس ہوا کہ لوگوں کی جو اجتماعی آواز ہے، کلیکٹیو وائس، اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ خیال آیا، اسی زمانے میں ہندوستان میں ایک مہم چل رہی تھی پارلیمنٹ میں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام بدل کر کے مسلم ہٹا دیا جائے، تو ہم نے خیال آیا کہ اگر ہم دنیا کے تمام کیپٹلز میں ایک ایک علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشنز ہوں تو شاید ہماری کلیکٹیو آواز کچھ اس میں زور ہوگا۔ مگر کیا امریکی سرزمین پر اردو مشاعرے کی طرح ڈالنا آسان رہا ہوگا؟ ڈاکٹر عبداللہ پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے اسے ایک مشکل سفر قرار دیتے ہیں۔ پہلے مشاعرے میں تقریباً 17 شعراء تشریف لے آئے تھے اور وہ سب امریکہ ہی میں مقیم تھے، اور یہ سلسلہ مشاعروں کا 1975 سے لے کر کے 1982 تک صرف مقامی شعراء پڑھ رہے تھے۔ 1983 میں پہلی مرتبہ فراز صاحب اور مجروح سلطان پوری یہاں پہ آئے، مشاعرے میں شریک ہوئے۔ دل گرفتہ ہی سہی بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی شام نہ خالی جائے۔ دل گرفتہ ہی سہی بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی شام نہ خالی جائے۔ مصحف رخ ہے کسی کا کہ بیاض حافظ، مصحف رخ ہے کسی کا کہ بیاض حافظ، ایسے چہرے سے تو بس فال نکالی جائے۔ اور پھر 84 میں کافی لوگ تھے، علی سردار جعفری تھے، امجد اسلام امجد، پروین شاکر تھی۔ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ ڈاکٹر عبداللہ مشاعرے کی کامیابی کے لیے تنظیم کے کارکنان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ علی گڑھ کے لوگ جب یہاں ایک ساتھ کام کرنے لگتے تو اس میں تھوڑی سی خود غرضی دبا دیتے ہیں کہ نیٹ رزلٹ آنا چاہیے، بعد میں بھلے ہی جھگڑا کرتے رہیں، بحث کرتے رہیں، جو کچھ بھی کیا خرابی ہو کیا نہیں۔ اس کے انتظام میں یہ کہ ڈسٹریبیوشن پوری ایک لسٹ بنا کر کے کہ کس کے ذمے کیا کام ہے، اس میں پھر کم سے کم انٹرفیئرنس ہوتا ہے، پوری ڈیٹیل کر لیتے ہیں۔ مشاعرے کی تیاری کئی ماہ پہلے شروع کر دی جاتی ہے۔ سب سے پہلا تو کام ہوتا ہے کہ کسی جگہ کا انتظام کرنا، اور اس کے بعد عبداللہ صاحب جو ہیں، ایک کمیٹی ہے مشاعرہ کمیٹی، اس کے تحت جو ہے نام جو ہے فائنلائز کر کے کن شعراء حضرات کو جو ہے دعوت دینی ہے، تو وہ اس کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ ایسوسی ایشن بنیادی طور پہ جیسا ڈاکٹر عبداللہ نے بتایا کہ دو مین ان کے خاص کام ہیں، وہ ایک تو کلچرل لیول پہ مشاعرہ، اور دوسرا جو ہے وہ علی گڑھ کے طلباء میں جو غریب اور اچھے لڑکے ہیں جنہیں مالی امداد کی ضرورت ہے، اس کے لیے وظیفے و اسکالرشپ قائم کرنا۔ پوری فیملیز انوالو ہوتی ہیں سارے فنکشنز میں، میاں کا کچھ اور کام ہے، بیوی کا کچھ اور کام ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ، بچوں کا بھی کام ہے۔ اس مشاعرے میں ہر سال پاکستان اور بھارت سے معروف شعراء کو مدعو کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ 4 لوگوں کو تقریباً بلاتے ہیں ہر سال باہر سے، جس میں سے 2 پاکستان سے، 2 ہندوستان سے۔ جو ہندوستان پاکستان سے شعراء آتے ہیں اس میں کرائٹیریا یہ ہے، ایک تو کوشش یہ ہوتی کوئی مزاحیہ شاعر، ایک کوئی بڑا نام ہونا چاہیے،
جو کہ ادب میں بھی ریکگنائزڈ ہو، پھر ایک کوئی نیا شاعر ہو جو نہیں آیا ہو، ایک شاعر جو ہے وہ بیچ کا ہو، درمیانی کے بہت ابھی ایک دم سے یعنی 5 اسٹار شاعر نہ ہوا ہو۔ واشنگٹن میں اردو مشاعرے کی تہذیب و تاریخ زیادہ پرانی نہ ہونے کے باوجود اس مشاعرے کی تاریخ میں اردو ادب کے نامور شعراء اس مشاعرے میں اپنے رنگ بھر چکے ہیں۔ الہی میرے دوست ہوں خیریت سے، الہی میرے دوست ہوں خیریت سے، یہ کیوں گھر میں پتھر نہیں آ رہے؟ کشتی جہاں سے اتر جانے کو جی چاہتا ہے، ان دنوں یوں ہے کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ بہت اچھا شعر تھا۔ کشتی جہاں سے اتر جانے کو جی چاہتا ہے، کشتی جہاں سے اتر جانے کو جی چاہتا ہے، واہ واہ واہ، ان دنوں یوں ہے کہ مر جانے کو جی، کہ مر جانے کو واہ واہ، جی چاہتا ہے۔ مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن، اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا۔ آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن، اور دل کی پناہوں میں مدیحہ انور، اردو VOA، واشنگٹن۔